صحیح. دیکھیں سفر کے اندر انسان مشقت کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، یہ ایک مشقت اور عذاب کا ایک ٹکڑا ہے سفر. انسان راحت اور آرام کی کیفیت میں نہیں ہوتا، بھلے کتنی بھی آپ سہولتیں لے لیں پھر سفر بہرحال سفر ہے. شریعت نے انسان کی اس کیفیت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو اجازت دی ہے کہ سفر کی حالت میں ایک تو نماز قصر کرے گا اور دوسرا اور بھی رعایتیں دی ہیں. تو سفر جتنی بھی سہولت ہو اس کو جس کیفیت کے اندر بھی ہو، شریعت کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا احناف کے نزدیک پابند ہے، لازمی ہے کہ وہ قصر کرے گا. باقی اماموں کے نزدیک اس کو اختیار ہے، مثلا امام شافعی کے نزدیک اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قصر کرے چاہے تو پوری پڑھ لے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک لازمی ہے کہ وہ قصر کرے گا. یہ سفر اس کو کبھی کبھی پیش آتا ہے یا مسلسل سفر میں ہوتا ہے تب بھی بہرحال شریعت کی دی ہوئی رعایت ہے اور اس سے مستفید ہونے کا اس کو حق بھی ہے بلکہ حکم ہے. اس لیے اگر کوئی ڈرائیور ہے مستقل سفر میں رہتا ہے تب بھی بہرحال مسافر ہے، وہ سفر کی اس حالت سے رعایت سے بالکل فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو اٹھانا چاہیے. یہ ایک سوال ہے، امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں اور وضو ٹوٹ جائے جبکہ پیچھے صفیں بھی بہت ہیں، اس کا باہر نکلنا مشکل ہے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جی ہاں ہاں ٹھیک. دیکھیں سفر جو مقدار سفر کی شرعی طور پر ایک اندازہ لگایا ہے فقہائے احناف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں سے، یعنی کوئی منسوس چیز تو نہیں ہے، صحابہ کرام کے اور طرز عمل سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے انہوں نے ایک اندازہ سا لیا ہے کہ اتنا سفر ہو. تقریباً 70 کلومیٹر کے لگ بھگ 70-75 کلومیٹر کے لگ بھگ اگر سفر ہے اس کا تو پھر وہ قصر کرے گا، جاتے ہوئے بھی وہاں ہوتے ہوئے بھی واپسی پر بھی. اگر یہ سفر اس کا وہاں اقامت جو اس کی یعنی ٹھہراؤ ہے وہ اگر 15 دن سے کم ہے تو جب تک وہ وہاں ہے اس وقت تک وہ مسافر ہی شمار ہوگا. 15 دن یعنی 2 ہفتے سے کم اگر اس کا سفر کسی جگہ راؤ ہے تو سفر ہی کی کیفیت اور حالت میں ہے، وہ نماز قصر کرے گا. 4 رکعتوں والی نماز 2 پڑھے گا، 3 والی پوری پڑھے گا، 3 ہی پڑھے گا. یہ ہے قصر کا مطلب. تو جاتے ہوئے بھی قصر کرے گا، وہاں ٹھہرے ہوئے بھی قصر کرے گا، بشرطے کہ 15 دن سے کم کا ٹھہراؤ ہو. اگر 15 دن ہے یا 15 سے زیادہ ہے تو پھر وہ مقیم ہو گیا، پھر وہ جب تک وہاں مقیم ہے پوری پڑھے گا. پھر جب واپس آئے گا تو دوران سفر جو نماز پڑھے گی گھر پہنچنے سے پہلے پھر اس کو سفر کی نماز قصر کر کے وہ پڑھے گا. سمجھا؟ جی 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 نہیں، ایک طرف نہیں، یہ دونوں طرف کے ہیں. یعنی اگر اس کا سفر تسلسل کے ساتھ ہے نا، ایک یعنی اگر سفر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ گیا ہے 35 کلومیٹر چلا ہے، وہاں اس نے تھوڑا ہی ٹھہرنا ہے، 2 دن 1 دن گھنٹہ 2 گھنٹے 4-5 دن ٹھہرنا ہے، پھر 35 کلومیٹر سفر کر کے واپس آنا ہے، تو اس کے 70 کلومیٹر ہو جائیں گے. یہ 15 دن سے کم میں جو بھی سفر ہے اس کا تو وہ کنٹینیو شمار ہوگا، آنا جانا بھی اس کے اندر شمار ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جانا، آنا جانا دونوں شمار ہوں گے 15 دن کے اندر. 15 دن سے زائد ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ گویا کہ وہاں مقیم شمار ہوگا، وہ کنٹینیو نہیں ہوگا، مسلسل سفر کا تسلسل ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک جو پڑھ لیا ہے ہم نے اس کا جواب دے رہے تھے، پھر آپ یاد رکھیں. یہ ہے کہ ایک شخص نماز میں امام کے طور پر نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے صفیں ہیں،
دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا امام کا، پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد نماز پڑھانا اس کے لیے غلط ہے، وہ نماز نہیں پڑھائے گا، نہ پڑھے گا نہ پڑھائے گا۔ وہ فوراً نماز سے باہر نکل آئے اور نکل کے اپنے مقتدیوں میں سے کسی مقتدی کو اپنی جگہ پر آگے کر دے، پکڑ کے آگے کر دے، اور مقتدی کو پتہ ہوگا کہ کتنی نماز ہو چکی ہے، کتنی باقی کرنی ہے میں نے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا، جا کے وضو کرے گا، وضو کر کے پھر دوبارہ آ کر قریب ترین صف میں شامل ہو جائے گا، اور نماز کہاں سے شروع کرے گا؟ جتنی نماز وہ پڑھا چکا ہے وہ اس کی ادا ہو چکی ہے، جتنی نماز وہ پڑھا چکا اس کی ادا ہو گئی۔ جو جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے نماز کے ساتھ شامل ہونے کے دوران اگر کوئی رکعت چلی گئی ہے، پھر وہ دوبارہ کھڑے ہو کے ادا کرے گا، نہیں اسی رکعت میں اگر وہ دوبارہ آ کے مل گیا ہے تو اس کی نماز پوری ہے، وہ اپنے امام کے ساتھ، جس کو وہ امام بنا کے پیچھے گیا تھا، اپنے امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ ہے۔ جی 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 ڈیوریشن جو ہے نا، بعض یعنی سلف صالحین جن میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور بعض ضعیف حدیثیں ہیں، ان کی بنیاد پر یعنی زیادہ سے زیادہ لمٹ جو ہے نا وہ 40 دن کی بتائی گئی ہے۔ 40 دن سے زیادہ آپ کے جسم کے اندرونی حصوں پر جو بال ہیں وہ زیادہ نہیں رہنے چاہیے، اور ناخن بھی زیادہ نہیں رہنے چاہیے، آخری لمٹ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ناخنوں کے نیچے یعنی میل کچیل ہوتی ہے، اور یہ میل کچیل اگر ناخنوں کے نیچے رہے گی تو یہ ہاتھ آپ استعمال کرتے ہیں پانی میں، کھانے میں، پینے میں، اور بہت ساری چیزوں میں، تو یہ جو جراثیم ہیں، یہ جو میل کچیل ہے، یہ شامل ہو کے پھر آپ کے غذا میں، خوراک میں، پانی میں جا سکتی ہے۔ اس لیے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ تو ناخن ضرور تراشیں، یہ بہترین صورت ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے بالوں کے لیے بھی اور ناخنوں کے لیے وہ 40 دن کی ہے، اس سے زیادہ آدمی گویا کہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جی مسنون طریقہ، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں حکم دے دیا گیا ہے آپ کو، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی تفصیلی طریقہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کینچی سے کاٹیں، آپ چھری سے کاٹیں، آپ یہ ناخن تراش آپ بن گئے ان سے کاٹیں، آپ کس آلے سے کاٹیں، اور کس وقت، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتائی گئی۔ تو آپ اپنی سہولت کے مطابق جو ہے نا وہ جو ترتیب بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعن ممانعت نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم یہیں موقوف کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ نماز کے بعد جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اس میں سے شاید کوئی آخری ایک سوال جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ کوئی ایک سوال اگر اور ہو تو میں، ورنہ یہ ہے کہ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، ہم سب انہی کو سننے کے لیے مشتاق ہیں۔ زیادہ وقت آپ کا یہاں سوال تھا جو آخری جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، فاتحہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، ناخن کاٹنے کا تو میری بس اس کو آپ اجتہادی یعنی وہ تفسیر یا اجتہادی ہدایات کہہ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مسجد میں دائیں پاؤں رکھنا ہے، غسل خانے سے نکلتے ہوئے